آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گوار ہے میں غلام رسول ہوں۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، مزید نوجوان ساتھیوں، 11 نومبر سن 2024 سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی گئی یہ کانفرنس برادر محمد ہاشم سندھی، حاجی محمد عدنان بہلم، پوری جماعت لائق مبارکباد۔ یہ غلامان محمد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہاں جمع ہونے والے یہ غلامان محمد آج مجھ سمیت اس بات کا عہد کر رہے ہیں، کل بھی آقا کی غلامی میں زندگی گزری، یہ لمحات بھی آقا کی غلامی میں، اور زندگی کی آخری سانس تک یہ کلمہ پڑھنے والے غلام محمد رہیں گے۔ اتنا بڑا مجمع مجاہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آج الیرو لال اسٹیشن میں جمع۔ دوستو، باطل ہوتے ہوئے اپنی بات کو آگے پہنچاتے ہوئے نہیں شرماتا۔ میں اور آپ حق اور سچ والی جماعت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ، سونے نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے میں اور آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کوئی دیکھے نہیں، کیا سوچے گا؟ آج کا یہ مجمع بغیر ادھر ادھر دیکھے با آواز بلند کہے کل بھی ہم غلام محمد تھے، آج بھی ہم، دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع، آج بھی ہم غلام محمد ہیں، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم غلام محمد رہیں گے۔ دکان بعد میں، کارخانہ بعد میں، زمین بدلنی بعد میں، مال متا بعد میں، دفتر اور وردی اور کرسی بعد میں، سونے نبی کی محبت سب سے پہلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے۔ توجہ کرو، تمام چیزیں بعد میں، آقا کی محبت سب سے پہلے۔ جان جا سکتی ہے لیکن محمد کی غلامی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ محسن انسانیت امام الانبیاء جن کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی اور سجائی، توجہ کرو، آج امام الانبیاء کانفرنس میں میں اور آپ یہ عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ظلم کے سامنے حق اور سچ کا اظہار کرتے ہوئے محمد عربی کی غلامی کا دم بھرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سرور کائنات امام الانبیاء کی ذاتی اقدس ہے، اڈیرو لال والوں کون امام الانبیاء، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے
نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالی کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ آدم سمیح اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے، لیکن یہاں جمع ہونے والوں، سونے نبی کی محبت دلوں میں لانے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، جب آمنہ کا در یتیم آیا، عبداللہ کا لختی جگر آیا، ختم نبوت کے تاج والا آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کے دروازہ بند کر دیا۔ تمام آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کے دروازہ بند کیا، کہا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ وہ دیوانے اور پروانے جن کی تربیت سروری کائنات نے فرمائی، جن کی تربیت خود امام الانبیاء نے فرمائی، جن کی تربیت خود سروری کائنات امام الانبیاء نے فرمائی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، ذرا دیکھو تو صحیح، تاریخ پڑھو تو صحیح، حالات دیکھو تو صحیح، وہ دیوانے اور پروانے ٹکرا گئے، کہا جان جائے چلی جائے، محمد عربی کی عزت و ناموس پر آنچ نہ آئے۔ مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ نہ نعرہ لگانے والے کے سگنل آ رہے ہیں، نہ جواب دینے والے کے سگنل آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر آنے والے غلامان محمد، میں اس غلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلا غلام محمد ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ میری طرف توجہ کرو، میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو۔ ابو جہل ایک طرف ہے، ابو لہب ایک طرف ہے، عتبہ شیبہ ایک طرف ہے، اہل قریش ایک طرف ہے، مکے کے رہنے والے ایک طرف ہے۔ کہنے لگے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، ایک کو مانیں گے، لات کہاں جائے، عزا کہاں جائے، منات کہاں جائے، یہ تیرت اللہ میں رکھے ہوئے 300 سال بدھ کہاں جائے۔ یہاں جمع ہونے والوں، محمد عربی نے عقیدے اور نظریے پر محنت فرمائی ہے۔ وہ بتوں کو پوجنے والے، وہ اگاڑے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، وہ زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرنے والے، لات عزا منات کو سجدہ کرنے والے، جب محمد عربی کا کلام سنا، خدا کا قرآن سنا، محمد کی زبان سے سنا، کہنے لگے تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، تو بھی سچا، تیرا رب بھی سچا۔ اس غلام محمد کا ذکر کروں گا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے غلامی اختیار کی، سب سے پہلے آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور کفاران مکہ کے سامنے کہنے لگا سونے نبی تم میرے
शान अहल बैत, नारे तकबीर। पहला गुलाम है मोहम्मद, मक्के का ताजिर, मक्के का दुकानदार। सारे मक्के ने इनकार किया, इस अकेले जवान ने इकरार किया, कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उडेरो लाल वालों, कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, दफ्तरों वालों, जमीन बन्नी कारोबार तिजारत करने वालों, दफ्तर की कुर्सियों पर बैठने वालों, सबसे पहले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ये अकेला गुलाम मोहम्मद है जिसने ऐलान किया रब मेरा अल्लाह है, मोहम्मद मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं। गुलामान मोहम्मद बोले, सोने नबी के दीवाने बोले, सरवरे कायनात के मतवाले बोले, अबू बकर उस्मान अली के परवाने बोले, अहले बैत के दीवाने दोनों हाथ बुलंद करके बोले, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। कलमा पढ़ा, ईमान लाया, घर नहीं बैठा, यूं नहीं सोचा मैंने कलमा पढ़ा सारा मक्का मुखालिफ है, मेरा और मुखालिफ हो जाएगा। घर वाले, कौम वाले, कुरैश वाले, बरादरी वाले नात का बंद कर देंगे, समाजी बायकाट कर देंगे, माशर की बायकाट कर देंगे। सरदार उधर है, चौधरी उधर है, वडेरे उधर है, सरदारान मक्का उधर है, मक्के पर हुकूमत करने वाले उधर है। यहाँ जमा होने वाले जवानों, आज सेकुलर का नारा लगाने वालों को बताना चाहता हूँ, जो गुलामी करता है, जान देता है, नबी की गुलामी नहीं छोड़ता। सारा मक्का एक तरफ, अकेला जवान एक तरफ, घर नहीं बैठा, एक को लाया, दूसरे को लाया, तीसरे को लाया। आका यारी है मेरी, संगत है मेरी, दोस्ती है मेरी, कलमा पढ़ाओ। सोने नबी ने कलमा पढ़ाया, लाने वाला अबू बकर है, कलमा पढ़ाने वाले सरवरी कायनात है। कहता अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। 34 आदमी हो गए। एक दिन आकर कहने लगा, आका इजाजत दो मुझे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किस चीज की? का आका दिल चाहता है मेरा, तबीयत चाहती है मेरी। सोने हरम के मैदान में जाऊं और खड़े होकर ऐलान करूं, मक्के वालों तुम कूड़े हो, मेरा नबी सच्चा है। कोई है सुभान अल्लाह कहने वाला? कोई है सुभान अल्लाह कहने वाला? कोई है सुभान अल्लाह कहने वाला? आका दिल चाहता है मेरा, तबीयत चाहती है मेरी, हरम के मैदान में जाऊं और खड़े होकर ऐलान करूं, मक्के वालों कूड़े हो तुम, मेरा नबी सच्चा है। तवज्जो करो, खाली जबान से नहीं कहा, हरम के मैदान में आया, खड़ा हुआ, ऐलान किया। अबू जहल सुनो, अबू लहब सुनो, उतबा सुनो, शहबा सुनो, मैं मक्के का रहने वाला हूँ, कुरैश खानदान से हूँ। मैं अबू बकर नबी पर ईमान लाकर कहता हूँ, तुम कूड़े हो, मेरा नबी सच्चा है। कुफारा ने, मक्का ने आवाज सुनी, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, चारों तरफ से घेर लिया।
مارنے والے مکے والے، مار کھانے والا یہ اکیلا جوان ہے، بندی کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، کوٹھی کے لیے نہیں، بنگلے کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، اڈیر و لال کے جوانوں یہ وہ جوان ہے جس نے سب سے پہلے کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے مار کھائی۔ کہنے لگا مارنے والوں جان دوں گا، لیکن ایک ہی اعلان کروں گا، تم کوڑے ہو، میرا نبی سچا ہے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، سارا جسم رت میں بھر دیا۔ ابو بکر صدیق یہ غلام محمد جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، بے ہوش ہو کر حرم کی زمین پر گرا۔ گھر والوں کو خبر ملی، آئے، اماں اٹھا کر لے گئی، بھائی اٹھا کر لے گیا۔ اماں دوا لیے کھڑی ہے، بھائی پانی لیے کھڑا ہے۔ ہوش آیا، یہ دوا پی لے ابھی آرام آئے گا، یہ پانی پی لے ابھی آرام آئے گا۔ کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے، کیا حال ہو گیا تیرا؟ سنو، اسے غلام محمد کہتے ہیں۔ کہنے لگا اماں دوا سے نہیں، بھائی پانی سے نہیں، تم چاہتے ہو مجھے آرام ملے، اٹھا کر سونے نبی کے قدموں میں لے چلو، ان کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ابو بکر نے مار کھائی ہے۔ اماں نے سہارا دیا، بھائی نے اٹھایا، کاشان نبوت پر لائے۔ سونے نبی کی نگاہ ابو بکر پر پڑی، ابو بکر کی نگاہ سونے نبی پر پڑی۔ کہنے لگا غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، جب تک آخری سانس موجود ہے ابو بکر تجھ سے وفاداری کرتا رہے گا۔ کیا کہنا اس جوان کا؟ سنو، کیا کہنا اس جوان کا؟ خدا کے لیے سچائی کو تسلیم کرو، خدا کے لیے حقیقت کو مانو۔ آنکھوں سے بغض کی پٹی ہٹاؤ، آنکھوں سے خود غرضی کی پٹی ہٹاؤ، خدا کے لیے ذرا سوچو۔ غلام محمد بنو، آقا کے دیوانے بنو، سرور کائنات کے متوالے بنو، اس محسن انسانیت کے دیوانے بنو۔ سنو، جس نے رب کا پتہ دیا ہے، خدا کا قرآن دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا ہے، میں قربان آیا قتل کرنے۔ نبی کا قرآن سنا، رب کا کلام سنا، بہن کی زبان سے سنا۔ وہ خطاب کا بیٹا عمر کہنے لگا، نبی بھی سچا، نبی کا قرآن بھی سچا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ غلامان محمد بولے سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ۔ کہنے لگا نبی بھی سچا، نبی کا قرآن بھی سچا۔ کون عمر ہے؟ توجہ کرنا، ادھر کلمہ پڑھا، ایمان لایا، بیت اللہ کے دروازے کھلے، حرم میں نماز ادا ہوئی، اور کہنے لگا آقا یہ عمر جان دے گا لیکن تیری غلامی نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، آواز بلند چاہو سبحان اللہ، گرجی چاہو سبحان اللہ، آوازیں سے چاہو سبحان اللہ۔ کہ عمر جان دے گا لیکن غلامی نہیں چھوڑے گا۔ سنو، میں اس پر قربان، یہ کیسا غلام محمد ہے، سامنے خدا کا قرآن ہے، آخری وقت ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے، اور عثمان کہہ رہا ہے جان دوں گا لیکن نہ خدا کے قرآن کی غلامی چھوڑوں گا، نہ سونے نبی کی غلامی چھوڑوں گا۔ ابو بکر کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں، خدا نہ کرے۔
سونے عمر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عثمان کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، میری طرف نہارو یہاں جمع ہونے والوں، ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم میرے دل کی ٹھنڈک ہے، عثمان میری آنکھ کی روشنی ہے، رب محمد کی قسم جیسے میں ان تین کا غلام ہوں ایسے ہی علی میرے سر کا تاج ہے۔ ابو بکر صدیق کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان ذی النورین کی سخاوت، حیدر کرار کی شجاعت، عزیر و لال والو یہ کون علی ہے جس نے نبی پر اپنے آپ کو قربان نہیں کیا بلکہ پورے خاندان کو قربان کر کے کہنے لگا لوگوں نبی میرا ہے میں علی نبی کا ہوں۔ کیا کہنا ان اہل بیت کی عظمت کا، کیا کہنا ان غلامان محمد کی عظمت کا، کربلا کا میدان سجا پڑا ہے۔ ابن قاسم میں توجہ کرو، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، سیدنا امام علی مقام امام حسین کا خاندان ہے، یہ معصوم بچی ہیں، یہ معصوم بچی ہیں، کیا کہنا، کہا جان دیں گے لیکن سونے نبی کی غلامی نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج اسی حسینیت کے جھنڈے کو لے کر جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کی عظمت ہو، ناموس رسالت ہو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت ہو۔ سنو، چیف جسٹس کی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دیا گیا مبارک ثانی کا، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن تقسیم کرنے کی اجازت ہے، چار دیواری میں اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، خیبر سے کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمرکوٹ چھور تک ایک شور اٹھا، غلامان محمد اٹھے، جان دیں گے لیکن نبی کے دشمن کی تعلیم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، نبی کے دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ سنو، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان بنفس نفیس پیش ہوئے اور سپریم کورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کہا میری 72 سالہ زندگی ہے، آج پہلی مرتبہ میں مفتی محمود کا بیٹا سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہوں، کوئی غبن میں آیا ہوگا، کوئی کرپشن میں آیا ہوگا، کوئی کسی جرم میں آیا ہوگا، مفتی محمود کا بیٹا آج سپریم کورٹ میں سونے نبی کی ختم نبوت کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کہا آپ تشریف رکھیں، شام تک آپ سپریم کورٹ میں رہیں، فیصلہ ملے گا، فیصلہ ہوگا۔ اور سنو، جب شام ہوئی تمام مسالک کے لوگ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سپریم کورٹ میں جمع ہے، شام ہوئی، توجہ کرو، سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے باہر سے ایک ہی نعرہ بلند ہوا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو بھی سونے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا
غلط الفاظ کہے گا، سنو سنو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، من سب نبی فقتلو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزائے موت اور قتل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، جب آقا سرور کائنات امام الانبیاء کی عزت، تیرے اور میرے باپ کی عزت ہو، ماں کی عزت ہو، خاندان کی عزت ہو، برادری کی عزت ہو، تیری اور میری قوم کو، زبان کو، صوبے کو، وطن کو کوئی برا کہے اس کی سزائے موت ہے، تو جو نبی پر کی شان میں گستاخی کرے، آقا کی شان میں گستاخی کرے، سنو محمد کی غلامی پہلے ہے، انسانیت محمد کی غلامی سے ہے۔ اور علامہ راشد خالد محمود سومرو نے پورے سندھ کے اس طبقے کو جواب دے دیا ہے جو کہتا ہے انسانیت کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہم کہتے ہیں محمد عربی کی عزت سب سے پہلے ہے، جان بعد میں، مال بعد میں، اولاد بعد میں، عزت بعد میں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو، سونے نبی کی عزت سب سے پہلے، سونے نبی کی عزت، سونے نبی کی حرمت، سونے نبی کی عزت۔ اس لیے آؤ 28 نومبر کو اکٹھے ہو کر انشاءاللہ العزیز سکھر کی دھرتی پر قائد ملت اسلامیہ کے سنگ قطب الاقطاب حضرت مولانا سید عبدالصمد حلیجوی نور اللہ مرقدہ، شہید اسلام، شہید مسجد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قائد ملت اسلامیہ کے سنگ 28 نومبر کو پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے، سکھر کی سرزمین پر سندھ کا شعور اعلان کرے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آقا کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا